اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ البیان کا 8واں سیشن ہے اور آج ہم سورہ نازعات کا مطالعہ کریں گے، یعنی سورہ نازعات سے آغاز کریں گے اور سورہ عبسہ جو ہے اس کا پیر ہے سورہ نازعات، اس کو بعد میں اس کے ساتھ متصل کر کے پڑھیں گے، لیکن آج ہم سورہ نازعات کا آغاز کریں گے اور ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب حامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں آغاز کرتا ہوں اور آغاز میں آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں جو البیان کو پڑھتے رہے ہیں یا اس سے پہلے نشستوں میں شریک ہوتے رہے ہیں، تو آپ اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن مجید کی جتنی بھی سورہ ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، ان میں سے بیشتر صورتیں جو ہیں وہ جوڑے کی صورت میں ہیں، توام صورتوں میں ہیں۔ یعنی جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ دو صورتیں مل کر اپنے مفہوم کو یا مضمون کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہیں۔ ایک پہلو ایک سورہ میں ہوتا ہے، دوسرا پہلو دوسری سورہ میں ہوتا ہے، یا ایک ہی مضمون کے مختلف شیڈز جو ہیں وہ ایک سورہ میں یا دوسری سورہ میں موجود ہوتے ہیں۔ تو استاذ حامدی صاحب اور ان کے استاد اصلاحی صاحب ہر سورہ سے پہلے دونوں صورتوں کا جو تعارف ہے وہ ابتدا میں لکھتے ہیں۔ تو یہاں جو میں تعارف ہے یہ اصل میں دونوں صورتوں کا تعارف ہے، چونکہ دونوں صورتوں کو ایک سیٹ، ایک پیر، ایک جوڑے کے طور پر تصور کیا گیا ہے۔ تو میں پہلے تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ استاذ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، یعنی دونوں صورتیں النازعات اور عبس یہ اپنے مضمون کے لحاظ سے جوڑا ہے، اکٹھے مضمون رکھتی ہیں۔ پہلی سورہ میں قریش کی قیادت کو جس رویے پر تنبیہ ہے، دوسری میں اسی پر ایک خاص واقعے کے پس منظر میں اس شدت سے عتاب ہے کہ سورہ کی ہر آیت سے گویا ابلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ دوسری سورہ میں خطاب، یعنی ایک میں تنبیہ ہے اور دوسرے میں ایک عتاب ہے، یعنی ایک غصے کا اظہار ہے۔ دوسری سورہ میں خطاب اگرچہ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے، لیکن روح سخن اگر غور کیجئے کہ تو دونوں صورتوں میں فرائض قریش کی طرف ہے۔ پیچھے آپ دیکھ لیجئے کہ جو واقعہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو اگلی سورہ میں آئے گا، وہ اصل میں جو ابن مکتوم نابینا آپ کی مجلس میں آ گئے اور انہوں نے کوئی بات پوچھنی چاہی، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، لیکن اس کا روح سخن جو ہے وہ قریش کی طرف تھا۔ وہ جب آئے گا تو اس کو دیکھیں گے۔ تو دوسری سورہ میں خطاب اگرچہ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے، لیکن روح سخن اگر غور کیجئے تو دونوں صورتوں میں فرائض قریش کی طرف ہے۔ روح سخن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام کا جو رخ ہے، کلام کا جو چہرہ ہے، کلام کی جو اصل میں ہدف ہے وہ کون ہے، تو وہ فرائض قریش ہیں۔ فرائض فرعون کی جمع ہے۔ یہ اصل میں جب کوئی شخص کسی بھی پہلو سے بہت زیادہ اسٹیبلش ہو جائے تو بعض اوقات اس کا نام ایک صفت کے طور پر مشہور ہونے لگ جاتا ہے، یا زبان کے اندر اسی طرح لوگوں کے اندر استعمال ہونے لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم حاتم طائی کا لفظ بولتے ہیں، تو حاتم طائی کا لفظ اصل میں اب اس کی سخاوت اور اس کی اس طرح کی جو دولت کی فراوانی اور اس کا غریبوں کے لیے استعمال جو ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے ہم اگر کہنا چاہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ حاتم طائی بنا ہوا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں تو مفہوم پوری طرح کنوے ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح منفی مثبت الفاظ ہماری زبانوں کے اندر اور ہر زبان کے اندر یہ اسٹیبلش بات ہوتی ہے کہ وہ نام اصل میں کسی خاص شخصیت کا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک صفت کے طور پر آ جاتا ہے۔ تو یہاں فرائض قریش کا جو لفظ ہے، یعنی قریش کے فرعونوں، یعنی وہ ان کا جو رویہ تھا وہ فرعون جیسا رویہ تھا، تو اس لیے یہ لفظ اختیار کیا گیا، یہ صفت اختیار کی گئی۔ اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی القریٰ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہے۔ القریٰ مکہ، اس سے آپ واقف ہیں کہ القریٰ کہتے ہیں، قریہ کی جمع قریٰ ہے اور کہتے ہیں ماں کو، بستیوں کی ماں۔ مکہ کو اصل میں تمام ارد گرد کے علاقے کی بستیوں میں چونکہ مرکزی حیثیت حاصل تھی، اس وجہ سے اس کو بستیوں کی ماں یا القریٰ کہا جاتا تھا۔
تو ام القرا مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہے۔ مرحلہ انذار عام، اس کو بھی آپ بارہا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن چونکہ ان چیزوں کا اعادہ ہوتے رہنا چاہیے، اس لیے میں بار بار اس کو دہرا دیتا ہوں کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف انذار کے لیے بھیجا تھا، تو اور اس کے مختلف مراحل ہیں جس کو ہم مختلف موقعوں پر ڈسکس بھی کر چکے ہیں۔ اس میں آغاز ہوتا ہے انذار سے، یعنی انذار کا مطلب یہ ہے کہ لفظی مطلب ہے اس کا ڈراوا، یہ اصل میں قیامت کا ڈراوا ہوتا ہے۔ تو انذار کا مطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے اس کی ابتدائی جو شکل ہے اس کو ہم انذار کہتے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے قریبی کلوز حلقے کے اندر اپنی دعوت کو پیش کی، اپنی فیملی کے اندر، اپنے قریبی لوگوں کے اندر، دوستوں کے اندر، اور اس کے بعد دوسرا جب مرحلہ آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ ہانکے پکارے عام طریقے سے لوگوں کے سامنے اللہ کی جو اس دعوت ہے اس کو پیش کیجیے اور لوگوں کو انذار کیجیے۔ تو اس مرحلے کو انذار عام کہیں گے۔ اس کے بعد آگے کی بھی مراحل ہیں، تو لیکن آپ یہاں تک رہیے۔ تو مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ جو صورتیں انذار کے مرحلے میں ہوں گی ان کا مضمون اور نوعیت کا ہوگا، اور جو صورتیں دوسرے مرحلے میں ہوں گی یعنی انذار عام کے مرحلے میں ہوں گی جس میں اصل میں پوری قوم مخاطب ہے، اور پوری قوم کے بھی لیڈر اور پیشوا جو ہیں وہ اصل میں مخاطب ہوتے ہیں، جو اس قوم کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ پہلی سورہ میں استدلال آفاق کے آثار و شواہد اور تاریخ کے حقائق سے ہے۔ دوسری سورہ میں آفاقی دلائل کے ساتھ انسان کی خلقت میں خدا کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا واضح بھی کر دوں۔ دونوں صورتوں کا موضوع، یہ پچھلی جملے کو میں دہرا دیتا ہوں، یعنی پہلی سورہ جو ہے اس میں استدلال آفاق کے آثار و شواہد اور تاریخ کے حقائق سے ہے۔ ان لفظوں کو بھی آپ واقف ہو گئے ہیں بار بار استعمال کی وجہ سے۔ آفاق افق کی جمع ہے اور یہ اصل میں انفس کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے۔ انفس وہ چیزیں ہیں جو انسان کے داخل کی چیزیں ہوتی ہیں، اور آفاق وہ چیزیں ہیں یا وہ مظاہر ہیں جو میرے باہر کے اندر ہوتے ہیں، یعنی یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا، یہ پوری میرے علاوہ جو باقی انسان ہیں، پوری انسانیت، پوری دنیا، پوری کائنات، وہ ساری کی ساری آفاق ہیں۔ اور اسی طرح آثار شواہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے مختلف جو اس کی نشانیاں ہیں، جو اس کی شہادتیں ہیں، تو جو ہمارے ارد گرد میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور تاریخ کے حقائق، تاریخ کے حقائق کیا ہوتے ہیں کہ جو اس سے پہلے تاریخ گزر چکی ہے، جس میں ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ کے پیغمبروں نے دعوت دی، اور دعوت دیکھ کر کیا نتیجہ نکلا، لوگوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، اور اس پر کس طریقے سے ان کے اوپر اگر رسول آئے ہیں تو ان پر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، تو یہ تاریخی شواہد ہوتے ہیں۔ دوسری سورہ میں آفاقی دلائل کے ساتھ، یعنی انہی آفاقی دلائل کو پھر سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر جب ہم زلزلے کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جب آسمان کی بارش کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، یا کائنات کے اندر دوسرے معاملات جو ہیں مختلف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو اس کو آفاقی دلائل کہیں گے۔ انفس کے دلائل وہ ہوتے ہیں جو ہمارا اندر کا وجود گواہی دیتا ہے۔ مثلا میرے اندر کا وجود یہ گواہی دیتا ہے کہ سچ جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، انسانوں کو سچ بولنا چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اندر کے دلائل ہوتے ہیں، ان کو ہم انفس کے دلائل کہتے ہیں۔ تو آفاقی دلائل کے ساتھ انسان کی خلقت میں خدا کی قدرت و حکمت کی نشانیوں کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ دونوں صورتوں کا موضوع قیامت کا اثبات، اس کے حوالے سے قریش کو انذار، اور اس کے بارے میں ان کے رویے پر انہیں تنبیہ ہے۔ استاد گرامی ظاہر ہے کہ پریسائز طریقے سے لکھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اس میں جملوں کو ایسا نہیں ہوتا کہ بڑی لمبی تحریر ہو، محدود جملوں کے اندر پوری بات کو وہ سمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ایک جملے کے اندر جو اس کے 3 پہلو ہیں ان کو واضح کیا ہے کہ دونوں صورتوں کا موضوع کیا ہے، موضوع بتا دیا۔ موضوع ہے قیامت کا اثبات، یعنی قیامت کو قبول کرنا، قیامت کو تسلیم کرنا، قیامت کی حقانیت کو قبول کرنا یا اس کو تسلیم کرنا، یا اس کا وقوع ہو کر رہنا، اس کا شدنی ہونا، اس کا ہونا۔ اس کے حوالے سے
قریش کو انذار. اب قیامت کے اس بات کے بعد جو اگلی بات ہے، اصل موضوع تو یہ ہوا، اس کے حوالے سے قریش کو انذار ہے. انذار کیا ہے؟ یعنی اسی قیامت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا اور ان کو متنبع کرنا، اور اس کے بارے میں ان کے رویے پر انہیں تنبیہ، یعنی آگے سے جو وہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ظاہر ہے قیامت کے واقعے کو نہ ماننے کا انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا تھا، تو اس رویے کے اوپر انہیں تنبیہ ہے. دوسری سورہ میں یہ تنبیہ البتہ نہایت سخت عذاب کی صورت اختیار کر گئی ہے. یعنی ایک تنبیہ ہوتی ہے جو ابتدائی سرزنش ہوتی ہے، ڈانٹ ہوتی ہے، اور وہی جب شدید غصے کی صورت میں، شدید الفاظ کی صورت میں آتی ہے تو اس کو ہم عتاب کہتے ہیں، غصہ کہتے ہیں، اور ایک سخت اسلوب قرار دے سکتے ہیں اس کو. یہ ابھی جن الفاظ کی میں نے آپ کی اس گفتگو کے دوران میں لفظی وضاحت کر دی ہے گفتگو کرتے ہوئے، اسی کو میں نے نیچے درج بھی کر دیا ہے، تاکہ جو اصحاب اس کو بعد میں ویڈیوز پر بھی یہ موجود ہوں گی چیزیں، تو جو اصحاب اس کو دیکھنا چاہیں وہ نیچے سے بھی ان الفاظ کے مفہوم کو دیکھ سکتے ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں جی. اب سورہ کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. ہوائیں گواہی دیتی ہیں جڑ سے اکھاڑنے والی، اور وہ بھی جو بہت نرمی سے چلتی ہیں، اور فضاؤں میں تیرتے دوڑتے، پھر اس دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، پھر حکم کی تدبیر کرتے ہوئے بادل گواہی دیتے ہیں. یعنی یہ پیچھے جملہ دیکھ لیجئے، یہ پوری صفات جو ہیں وہ بادلوں کی آ رہی ہیں. اور فضاؤں میں، ہواؤں میں تیرتے، ہوائیں گواہی دیتی ہیں. کون سی ہوائیں؟ جو جڑ سے اکھاڑنے والی ہیں، اور وہ جو بہت نرمی سے چلنے والی ہیں. یہ ہوائیں گواہی دیتی ہیں. اور دوسری کیا چیز گواہی دیتی ہے؟ وہ ہواؤں کے اندر، فضاؤں کے اندر تیرنے والے بادل، اور پھر اس دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے بادل، پھر حکم کی تدبیر کرتے ہوئے بادل. یعنی ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں سے رخصت ہو کر وہاں پر جائیے اور وہاں برس جائیے، اور وہاں سے نکل کر وہاں جائیے اور وہاں برسیے، اور اس کے نتیجے میں کہیں جل تھل کر دیجئے، کہیں طوفان برپا کر دیجئے. تو یہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو دیتے ہیں کہ تو یہ بادل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور یہ ہوائیں گواہی دیتے ہیں کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا اشارہ اس وعدے کی طرف ہے، اس واقعے کی طرف ہے جو ہو کر رہنا ہے. اس سے پہلی صورتوں میں بھی ہم اس کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں. السابقات، اس میں ہم ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک حصے میں وہ مانوس الفاظ جو ہماری لغت میں، ہمارے انس میں یا ہماری پہچان میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، ان الفاظ کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کے وہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں کہ جن سے ہم پہلے سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے ہیں. سابقات، سابق کے طور پر ہم جو ہے وہ عام طور پر سبقت کرنا، آگے جانا، اس پہلو سے یہ لفظ ہماری زبان کے اندر موجود ہے. اسی طرح مشکل الفاظ اس کے اندر کوئی نہیں ہے. تو سابقات سبقاً ایک ایسا لفظ ہے جس سے ملتے جلتے کچھ الفاظ ہماری زبان کے اندر موجود ہیں. میں تھوڑا سا اپنی بات کو ذرا شاید تیز کر رہا ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آج کا جو کچھ تاخیر میری غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے وہ کور ہو جائے. یہ متن اور ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہوئے یہ حصہ وہ ہوتا ہے، اس حصے میں جو اس وقت گرین اسکرین کی صورت میں آپ کے سامنے ہے، اس حصے میں ہم ان حواشی کو دیکھتے ہیں. یعنی جو نوٹس ہیں، فٹ نوٹس ہیں، حاشیے کے نوٹ ہیں، جو مصنف نے اصل میں جو اوپر تراجم ہیں یا آیات ہیں ان کی وضاحت میں، ان کی شرح میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ باقی بعض دیگر تفاسیر کی طرح ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بات کی تفصیل کی جائے، ہر بات کو بیان کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف کی یہ پوری کوشش ہے کہ جو قاری ہے وہ اصل میں قرآن مجید کے متن سے متعلق رہے، نہ کہ تفسیر سے متعلق ہو.
تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ اصل میں متن ہی اس طریقے سے پیش کر دیا جائے، اس کے اندر کوئی ضرورت ہے، جو جملے کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، محسوفات ہوتے ہیں، مقدرات ہوتے ہیں جو اردو زبان کے اندر اس طریقے سے سموتے نہیں ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کو بریکٹ کے اندر رکھ کر وہ بیان کر دیتے ہیں، یا کسی لنک کو بیان کرنا ہے تو وہ اس کو بریکٹ کے اندر جو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اس کو واضح کر دیتے ہیں۔ تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قاری کا اصل لنک، یہ اسی اعتبار سے یہ تفسیر ایک پرومیننٹ، ایک ڈفرینٹ تفسیر ہے کہ قاری کا جو لنک ہے وہ اصل میں کتاب اللہ سے جڑے، نہ کہ تفسیر کے ساتھ جڑے۔ تاہم اس کے باوجود کچھ فنی چیزیں ہوتی ہیں یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہمارے قارئین کے لیے یا وہ ان کی معلومات کے لیے نیچے درج کرنا ضروری ہوتا ہے، تو بس اسی حد تک وہ نوٹس لکھتے ہیں اس میں۔ تو اس میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ نوٹس یا وہ حاشیے کہ جو تھوڑے سے فنی نوعیت کے ہیں ان کو ہم یہاں زیر بحث نہیں لاتے، کیونکہ ہماری کلاس کا یہ ہدف اور ٹارگٹ نہیں ہے۔ انہی چیزوں کو ہم زیر بحث رکھتے ہیں کہ جو کسی قدر آپ سے مجھ سے متعلق ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں جو ایک نمبر حاشیہ ہے، ہوائیں گواہی دیتی ہیں جڑ سے اکھاڑنے والی، اور وہ بھی جو بہت نرمی سے چلتی ہیں اور فضاؤں میں تیرتے دوڑتے، پھر اس دوڑ میں ایک دوسرے سے بڑھتے، پھر حکم کی تدبیر کرتے ہوئے بادل گواہی دیتے ہیں۔ اس میں ایک چیز صرف آپ کو واضح کر دوں، ممکن ہے کہ آپ نے یہ سورہ اور تفاسیر میں پڑھی ہو، تو بعض لوگوں کی اس کے بارے میں والنازعات اصل میں کا لفظی مطلب ہوائیں نہیں ہے، اور اسی طرح ناشطات کا لفظی مطلب ہوائیں نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اصل میں کسی چیز کی صفت لے آئی جاتی ہے اور اس سے وہ مراد مقصود ہوتا ہے، تو اس میں بعض مفسرین نے اس سے فرشتے مراد لیا ہے، لیکن مولانا اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب کا موقف یہ ہے، اور بعض اور محققین کا بھی موقف یہ ہے کہ یہاں فرشتے مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر ہوائیں مراد ہیں اور بادل مراد ہیں۔ اس میں بھی جو ایک دلیل ہے وجہ کیوں فرشتے قرار دیا گیا ہے، اگرچہ اس کی صفات اور اس کی چیزیں فرشتوں کے لحاظ سے موزوں زیادہ محسوس نہیں ہوتی، اور آگے کی جو بات ہے اس کا لنک بھی نہیں محسوس ہوتا، اس کے باوجود یہ فرشتوں والی بات کیوں کی جاتی ہے یا اس نوعیت کا خیال کیوں سامنے آتا ہے، تو اس کی وضاحت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں یہ تصور کر لیا گیا ہے الگ سے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اصل میں یہاں کیا ہے، گواہی دیتی ہے، قسم کھانا، گواہی اصل میں قسم کے لیے ہوتی ہے، تو قسم جو ہے وہ کسی بڑی چیز کی ہی کھائی جاتی ہے، تو اس لیے وہ لہٰذا کوئی ایسی مقدس متبرک اور بڑی چیز ہونی چاہیے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھائیں یا اللہ تعالیٰ جس کو گواہی کے طور پر پیش کریں۔ تو ان علماء کا، مولانا اصلاحی کا، غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے نظائر کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ضروری نہیں ہے، یعنی قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر بالکل اسی طرح آسمان کی قسم، اسی طرح زمین کی بعض چیزوں کی قسم، کائنات کی اور چیزوں کی قسمیں جو بالکل عام، بارش کی، بادلوں کی، ہواؤں کی، گھوڑوں کی، اس طرح مختلف چیزوں کی قسمیں یا ان کو گواہی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اللہ کے لیے بطور مخلوق تو سارے کی سارے ان کے لیے مخلوق ہی کی حیثیت رکھتے ہیں، خواہ وہ اجرام ہیں، خواہ وہ پہاڑ ہیں، خواہ وہ انسان ہیں، سب اللہ ہی کے حکم سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے تو وہ ان کی خلقت چونکہ ایک ہی پہلو سے ہے، خلقت ہی کے پہلو سے ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی گواہی، کیونکہ سب اس کی مخلوق ہیں، تو سب کو گواہی کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، اور گواہی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل میں متوجہ ہو جائے انسان اس چیز کی طرف کہ وہ چیز کیا رول پلے کر رہی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے، اس سے آپ اصلاً کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا مفہوم کے اوپر، آپ ایک نقطہ نظر کو اختیار کریں یا دوسرے نقطہ نظر کو اختیار کریں، جو آگے کی بات ہے اس میں اتفاقی موجود ہے، یعنی جس وجہ سے یا جس مقصد کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے کہ جو وعدہ ہے وہ ہو کر رہے گا پورا۔ یہاں میں نوٹ پڑھ دیتا ہوں مولانا اصلاحی کا، جو انہوں نے اس پہلو سے لکھا ہے، یہ نوٹ ہے، اور وہ بھی بہت نرمی سے چلتی ہیں۔ یہ امر واضح رہے کہ تند اور نرم ہواؤں کے عمل کی ظاہری نوعیت اگرچہ الگ تھلگ ہے۔ تند کہتے ہیں تیز ہوا جو زور سے چلنے والی ہوا ہوتی ہے،
اور نرم ہوا وہ جو دھیمے دھیمے طریقے سے چلتی ہے۔ یہ امر واضح رہے کہ تند اور نرم ہواؤں کے عمل کی ظاہری نوعیت اگرچہ الگ تھلگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عجائبات تصرف کی شان، عجائبات تصرف کہتے ہیں یعنی تصرف کہتے ہیں ملکیت کو، اس پر قبضے کو، اس پر قدرت کو، اور عجائبات یعنی جو اس میں عجیب و غریب چیزیں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوتی، جب اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو یا مخلوقات کی دوسری چیزوں کو پر اپنا تصرف کرتا ہے، وہ پہاڑوں پر اپنا تصرف کرتا ہے، کائنات کی دوسری چیزوں پر اپنا تصرف کرتا ہے، تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے عجائبات تصرف کی شانیں دونوں کے اندر نمایاں ہیں، یعنی نرم ہواؤں کے اندر بھی نمایاں ہیں اور تند ہواؤں کے اندر بھی نمایاں ہیں۔ سورہ زاریات میں سیاق کلام اور ہے، اور اس وجہ سے ہوا کی نرم روی کا ذکر بارش کے مقدمے کے طور پر آیا ہے۔ یہاں یہ دوسری سورہ کا حوالہ دیا ہے، یہاں اس کا ذکر مستقلاً ہوا ہے، اس وجہ سے یہ رحمت اور نکمت دونوں کو محتمل ہے۔ رحمت واضح ہے اور نکمت یا نقمت یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ چیز جو تکلیف کی ہو، مصیبت کی ہو، اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ رحمت کے مقابل میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ رحمت اور نکمت دونوں کو محتمل ہے، یعنی اس کا امکان دونوں ہی پہلوؤں سے موجود ہوتا ہے ہوا کے اندر، کہ وہ رحمت لانا چاہیں تو اللہ کے حکم سے رحمت لاتی ہیں، اور تعذیب کرنا چاہیں، تعذیب کرنا چاہیں، عذاب لانا چاہیں تو اللہ کے حکم سے یہ دوسرا کام بھی کرتی ہیں۔ رحمت کے لیے اس کا محتمل ہونا تو بالکل واضح ہے کہ ہوا کی مروحہ جنبانی، یہ اصل میں چونکہ نئے لوگوں کے لیے پرانی زبان تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے ان کے الفاظ کو واضح کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو پرانے زمانے میں ہاتھ سے چلنے والا جو پنکھا ہوتا تھا اس کو مرواح کہتے تھے، عربی میں پنکھے کو ویسے بھی مرواح کہتے ہیں۔ تو جنبانی یعنی جو سلسلہ جنبانی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یعنی ایک دوسرے سے میل جول یا ادھر ادھر ہونا، چلنا، آگے پیچھے ہونا، تو ایسا پنکھا جو اس کی طرف تشبیہ دی ہے۔ یہ ہوا کی مروحہ جنبانی ہی زندگی اور راحت کا زندگی اور راحت و نشاط کا ذریعہ ہے۔ راحت و نشاط کہتے ہیں، یہ راحت کا مترادف ہے، یعنی خوشی کا، اسی طرح جو انسان فرحت محسوس کرتا ہے اس کا ذریعہ ہے۔ تو یہ واضح ہو گئی بات کہ اصل میں جو انہوں نے رحمت اور نکمت دونوں کا پہلو ہوا کے حوالے سے بیان کیا ہے، اس کے ایک پہلو کو تو واضح کر دیا ہے کہ رحمت کا تو محتمل ہونا، یعنی اس کے اندر رحمت کے مفہوم کا مضمر ہونا، اس کے اندر اس کا احتمال ہونا پوری طرح واضح ہے، لیکن اس کا رحمت یا نعمت بننا کلیتاً اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یعنی یہ بات ہے جس کو وہ مولانا اصلاحی جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہواؤں کو عذاب کی صورت اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں تو وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ سٹریس مقصود ہے یہاں پر، وہ چاہتا ہے تو بعض اوقات اس کی نرم روی کو بھی عذاب بنا دیتا ہے۔ چنانچہ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت بیان ہوئی ہے، جس سے اس حقیقت کی تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تند پوربی، پورب کہتے ہیں مشرق کو، مشرقی ہوا کے تصرف سے نجات دی، اور اسی ہوا کے سکون سے فرعون اور اس کی فوجوں کی تباہی کا ذریعہ بنا دیا۔ آگے ہم اس کو پڑھیں گے۔ سکون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہواؤں کو ٹھہرا دیا، اور اس کے نتیجے میں ان کی فوج جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ وہ کیسے ہوئی اس کو آگے دیکھیں گے۔ تو یہ جو حصہ ہے یہ آپ کے سامنے آ گیا، اس میں کچھ مزید پوائنٹس بھی ہیں، ان کو دیکھ کر پھر میں اس پہ بریک کروں گا تاکہ اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو اس موقع پر کر سکیں۔ یہ دیکھیے 3 اور 4 نمبر تو وہ ہیں کہ جو فنی نوعیت کی چیزیں ہیں، لیکن اس میں بھی ایک حصہ جو ہے 4 نمبر کے حوالے سے میں اس میں جملہ ہے، لیکن ایک دفعہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ ہوائیں گواہی دیتی ہیں جڑ سے اکھاڑنے والی، اور وہ بھی جو بہت نرمی سے چلتی ہیں اور فضاؤں میں تیرتے دوڑتے، پھر اس دوڑ میں ایک دوسرے سے بڑھتے، پھر حکم کی تدبیر کرتے ہوئے بادل گواہی دیتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ پھر حکم کی تدبیر کرتے ہوئے بادل گواہی دیتے ہیں۔
اس پر جو نوٹ ہے وہ مولانا اصلاحی کا حوالہ دیا ہے انہوں نے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اصل میں استاد گرامی جب ان کے استاد کی کوئی بات ایک اختصار کے ساتھ، چونکہ انہوں نے اختصار کا طریقہ اختیار کیا ہے اپنی تفسیر میں، ان کو مل جائے اور وہ اس موقف سے اتفاق کرتے ہوں تو وہ بالعموم اسی کو کوٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے فالسابقات سبقہ کے الفاظ بادلوں کی اس بھاگ دوڑ کی تصویر پیش کر رہے ہیں جو فضا میں اس وقت نمایاں ہوتی ہے جب ان کے مختلف دستے ایک دوسرے پر سبقت کرتے دیکھے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی آسمان پر جب بادل ہو تو نظر دوڑائی ہو اور ہوا تیز چل رہی ہو تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ دستے کے دستے، یعنی دستہ فوج کا دستہ ہوتا ہے، تو گروہ در گروہ جو ہے وہ بادل ایک طرف سے دوسری طرف کو تیزی کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ٹکڑے بہت تیزی کے ساتھ ایک طرف سے دوسری طرف کو حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے، یہ بھی یعنی اس بات کی طرف توجہ کرنے چاہتے ہیں مولانا اصلاحی، اور ہمیں بھی اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، معلوم ہوتا ہے کہ سب اپنے غیبی حاکم کے حکم کی تعمیل میں سرگرم تگاپو ہیں۔ سرگرم تگاپو یعنی کوشش کرنے کو کہتے ہیں، کوشش کے لیے سرگرم ہے کہ پروردگار کا، ان کے مالک کا، ان کے خالق کا ان کو حکم آیا ہے کہ اب یہاں سے رخت سفر باندھیں اور اس طرف کو روانہ ہوں، اور وہ ان کے حکم کی تعمیل میں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں بہت تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہر ایک اس بات کا آرزو مند ہے کہ امتثال امر میں اول نمبر اسی کا رہے۔ یعنی یہ ایک کیفیت کو انہوں نے بتا دیا کہ کائنات کی ہر چیز، اور جس میں ہمیں یہ بادل نظر آنے والے بادل ہیں اور باقی اجرام فلکی بھی، اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، ان کے حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہوتے، بالکل اس کے اللہ کے حکم کی تعمیل میں، امتثال امر میں ہر یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا نمبر پہلا ہی رہے، میری پوزیشن نمبر 1 ہی رہے۔ تو یہ انہوں نے متوجہ کیا ہے اس نوٹ کے ذریعے سے کہ اگر وہ جن کے اندر اس طرح کا شعور موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری میں یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، تو ہم انسانوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور کی نعمت سے نوازا ہے، ان کو کس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے، ان کو تو ان سے بھی آگے بڑھ کر کاوش کرنی چاہیے۔ اگلا جو نوٹ ہے 5واں، گواہی دیتے ہیں، یعنی تاریخ میں اپنی ان سرگزشتوں سے گواہی دیتے ہیں جب یہ قوموں کے لیے کبھی عذاب اور کبھی رحمت بن کر برستے ہیں۔ یعنی گواہی دینے کا پہلو بیان کیا ہے۔ گواہی دینے کا ایک پہلو تو ظاہر ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے، یعنی مثلاً زلزلہ آتا ہے تو زلزلہ جو تباہی مچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس کے مخلوق ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اس پر نافذ ہونے کی، اور اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم، ان پہاڑوں کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور زمین نے اپنے آپ کو کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پہاڑ پاش ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور بارش برس پڑی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو بارش چل پڑی، تو یہ فضا کے اندر بادل چل پڑے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ دوسرا پہلو بھی وہ ہے کہ یعنی یہ ظاہری پہلو ہے، لیکن اس کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے۔ تاریخی پہلو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی قوموں پر عذاب نازل کیا ہے تو اپنی انہی فوجوں کو استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا ظاہر ہے کہ اس میں فرشتوں کے ذریعے سے احکام دیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بادلوں کو حکم دیا کہ وہ اتنا برسیں کہ پانی ہی پانی ہو جائے، یا اسی طرح ہوا کو حکم دیا کہ وہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ وہ لوگ اس میں ان کی بالکل جم کر رہ جائیں، یا گرم ہوا کا عذاب، اسی طرح مختلف جو زلزلے کا عذاب، اس طرح کی اور چیزوں کے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے رہے ہیں، طوفان کا عذاب، پتھروں کی بارش کا عذاب۔ تو یہ مختلف جو عذاب ہیں اللہ کی طرف سے آتے رہے ہیں رسولوں کے، جن لوگوں نے انکار کیا ہے، جن قوموں نے، ان پر جب آتے رہے ہیں، تو یہ ایک تاریخ ہے جس تاریخ کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، اور انسانیت کے اندر بھی اس تاریخ کا کچھ نہ کچھ ادراک یا کچھ نہ کچھ تعارف موجود ہے۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اس تاریخ کی طرف بھی، اور اس کا جو ظاہری پہلو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، دونوں پہلوؤں کو سموتے ہوئے یہ بات کی گئی ہے۔ چھٹا جو پوائنٹ ہے، جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ ہواؤں اور بادلوں کی گواہی یہاں قسم کے اسلوب میں بیان ہوئی ہے، یہ ان قسموں کا مقسم علیہ ہے
جو اصل میں بربنائے وضاحت کرینہ حذف ہو گیا ہے. یعنی بعض اوقات جو مقسم علیہ کہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے قسم کھائی جائے گی یا جس چیز کی گواہی دی جائے گی. میں گواہی دیتا ہوں کہ، تو جب یہ کہ کے بعد کوئی نہ کوئی جملہ موجود ہوگا تو بعض اوقات اس جملے کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا، اس کی وضاحت نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ پورے سیاق کے اندر پورے کلام کے اندر پوری طرح اسٹیبلش ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے اور انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات اس کو بیان بھی کر دیا جاتا ہے. قرآن مجید میں عربی میں یا اعلیٰ کلام میں اس طرح کے دونوں طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. تو یہاں جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو واضح نہیں کیا گیا. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گی. تو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ ہو کر رہے گی، اس بات کو اس طریقے سے واضح نہیں کیا گیا. لیکن یہ چونکہ اچھا اس میں یہ بھی یاد رکھیں، میں مقسم علیہ کو واضح کر رہا تھا کہ مقسم علیہ قسم کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، اور قسم کا اور گواہی کا لنک اصل میں دیکھ لیجئے کہ جب بھی ہم قسم کھاتے ہیں کسی بات کی، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی قسم، یا اسی طرح قرآن کی قسم، یا کسی اور زمانے کی قسم، کوئی اور قسم کھاتے ہیں، تو جب ہم قسم کھاتے ہیں، یہ جیسے زمانے کی قسم ابھی میں نے پچھلی جو بات کی تھی اس پر والعصر جو ہے وہ زمانے کی گواہی دی گئی ہے، زمانے کی قسم کھائی گئی ہے. اس بات کو آپ جملہ مترجمہ کے طور پر لے لیجیے. بعد میں یہ کر رہا تھا کہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس میں اصل میں گواہی دی جا رہی ہوتی ہے. تو ہم کس بات کی گواہی دی جا رہی ہوتی ہے؟ کسی بڑی چیز کو، کسی بڑی شہادت کو یا کسی واقعے کو بنیاد بنا کر گواہی دی جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، یا تاریخ کی قسم. تو یہ اصل میں ایک ہی اسلوب ہوتا ہے جو عربی زبان میں بھی، اردو زبان میں بھی، باقی زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس لیے قسم کو اور گواہی کو اکٹھے ہی دیکھنا چاہیے، کیونکہ دونوں آپس میں باہم مفہوم رکھتی ہیں، مترادف مفہوم رکھتی ہیں. تو یہ یہاں تک بات ہو گئی. اس میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. جی سوال نہیں ہے تو میں ویسے ایک منصوبہ دینا چاہ رہا تھا. آپ نے 10 منٹ شروع کیا ہے اور آپ اس کو جلدی نہیں کیجیے، 10 منٹ ایک گھنٹے کی کلاس ہے. جی اگر باقی احباب اس میں آمادہ ہیں یا آپ کہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اس کو 10 منٹ آگے لے جاتے ہیں. جب آپ ٹائم ہوگا اس کے لحاظ سے بتا دیجیے. جی میں 10 منٹ کر رہا ہوں. جی بالکل. جی آگے بڑھتے ہیں، قرآن مجید کے متن کو دیکھتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. اس دن جب تھرتھری چھوٹے گی ایک کے پیچھے دوسری، اس دن کتنے دل خوف سے دھڑکتے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی. متن اور ترجمے کے بعد کچھ مانوس الفاظ بھی دیکھ لیجئے. قلوب یہ ہم سب بولتے ہیں، قلب کی جمع ہے جس کا معنی دل ہے، اور اسی طرح ابصار بصر کی جمع ہے. بصر کہتے ہیں آنکھوں کو، نگاہوں کو، اور اس کی جو جمع ہے وہ ابصار ہے، یعنی نگاہیں، آنکھیں. خاشعہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی خشوع، اس کو کہتے ہیں جھکنا، جھکنے کی صورت میں آنا، عجز کی صورت میں آنا، عاجزی کی صورت اختیار کرنا، یعنی ایک طریقے سے بالکل نیچے ہو جانا. تو اس کو خاشعہ کہتے ہیں. خشوع کا لفظ اسی سے نکلا ہے جس سے ہم واقف ہیں. خشیت ایک اور لفظ ہے، وہ اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس میں عین نہیں ہوتی. تو یہ خاشعہ ہے. اسی طرح ادھر دیکھیے کہ تھرتھری چھوٹنا، یہ بھی اس پر تھرتھری طاری ہو گئی، یہ ہم لفظ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، تاہم یہ عام محاورہ اس طریقے سے نہیں ہے. تھرتھری چھوٹنا تو یہ کب کبھی طاری ہونے کے مفہوم میں ہے. تو ترجمہ دیکھ لیجئے. اس دن جب تھرتھری چھوٹے گی ایک کے پیچھے دوسری، یعنی ایک تھرتھری کے پیچھے دوسری تھرتھری آئے گی، اس دن کتنے دل دھڑکتے ہوں گے. یہ ظاہر ہے کہ خوف سے، یعنی دھڑکنے کے کئی اسباب بعض اوقات ہوتے ہیں، لیکن یہاں
چونکہ سیاق و سباق اس بات کو پوری طرح واضح کر رہا ہے، اور اس دن کی جو تھرتھری ہے وہ بھی اس کو پوری طرح واضح کر رہی ہے، تو اصل میں دل جو ہیں وہ خوف سے دھڑکتے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ خوف سے دھڑکنے کا جو عمل ہے، اس کو میرا خیال یہ ہے کہ ہر شخص ہم میں سے اس میں سے گزرا ہوا ہوتا ہے کہ جب بعض اوقات انسان کو یوں لگتا ہے کہ اس کا دل اب سینے سے اتنا تیزی سے دھڑک رہا ہے ڈر کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، کہ وہ جیسے اس کے سینے سے باہر آ جائے گا۔ یہ کیفیت کبھی کبھی بچوں پر، بڑوں پر، انسانوں پر طاری ہوتی ہے زندگی میں، کبھی نہ کبھی انہوں نے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ انسانوں کی جو کیفیت اس وقت ہوگی۔ ان کی نگاہیں ظاہر ہے کہ جو لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، جن کو خوف ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انہی کی یہ کیفیت زیادہ تر ہوگی۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، یعنی شرم سے، شرمندگی سے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، یعنی اس حالت میں ہوں گی، نیچے ہونے کی حالت میں، عجز کی حالت میں ہوں گی۔ اس دن جب تھرتھری چھوٹے گی ایک کے پیچھے دوسری، اس دن کتنے دل خوف سے دھڑکتے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ یہ ان دو جھٹکوں کی طرف اشارہ ہے۔ کون سا اشارہ؟ ایک کے پیچھے ایک والا جو اشارہ ہے کہ پہلے ایک تھرتھری آئے گی، پھر دوسری تھرتھری آئے گی۔ یہ ان دو جھٹکوں کی طرف اشارہ ہے جو سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 68 کے مطابق پہلے اور دوسرے سور کے پھونکنے سے پڑیں گے۔ یعنی جھٹکے ہوں گے تو جھٹکوں کے نتیجے میں وہ ایسے عجیب قسم کے جھٹکے ہوں گے کہ انسانوں کے اوپر تھرتھری ٹوٹے گی، یعنی ان پر کبھی طاری ہو جائے گی۔ یہ چونکہ انہوں نے حوالہ دیا تو میں نے اس کو کاپی کر کے یہاں پیسٹ بھی کر دیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے تاکہ جس آیت کا یا جگہ کا حوالہ دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے بھی آ جائے۔ یہ اگرچہ اس متن کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ حوالہ آیا ہے تو اس لیے میں نے یہاں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جس کی طرف، یعنی چونکہ اس بات کی تفسیر یا اس بات کی تفسیر وضاحت قرآن کا ایک دوسرا حصہ کر رہا ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس دن ساری خدائی کا حال یہ ہوگا، یہ سورہ زمر کی آیت 48 کا ترجمہ ہے۔ اس دن ساری خدائی کا حال یہ ہوگا کہ سور میں پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو دفعتاً وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ تو یہ قرینے سے ان کا مفسرین کا جو خیال ہے وہ خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں اس دن کی صورتحال کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ دو جو ایک کے پیچھے ایک تھرتھری کے آنے کا مطلب ہے، یہ اگر قرآن مجید کی دوسری نظیر دیکھیں، دوسرا مقام دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے، یا یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ اصل میں یہ سور میں جب پہلی دفعہ پھونک ماری جائے گی تو سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، پھر جب دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو دفعتاً سب کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔ تو یہ اس کیفیت کو بیان کیا ہے، آگے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ 8 نمبر جو ہے وہ یہ ہے، اس دن کتنے دل خوف سے دھڑکتے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ نگاہوں کی اضافت یہاں دل کی طرف کی گئی، یہ ظاہر ہے کہ اس کو انہوں نے واضح بھی کیا ہے۔ اضافت کا مطلب ہے یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ کس کی طرف کیا گیا ہے، تو یعنی مضاف الیہ کو جب ہم لفظ میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو اضافت کہتے ہیں، یا ایک ترکیب میں یا ایک اظہار میں یا ایک صفت میں استعمال کرتے ہیں۔ نگاہوں کی اضافت یہاں دل کی طرف کی گئی ہے۔ اس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ آدمی کی شخصیت اصلاً دل ہی سے عبارت ہے۔ نگاہوں میں جو کچھ جھلکتا ہے وہ در حقیقت دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں، جن کے مخفی سے مخفی پہلو بھی اگر ہم چاہیں تو نگاہوں کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ان کے دل دھڑکتے ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو دل دھڑکنے کی کیفیت ہے، یا جس کیفیت سے وہ دل کے دھڑکنے کی وہ صورت پیدا ہوئی ہے، تو وہ ان کی آنکھوں سے نمایاں ہوگی، یعنی ششدر ہوں گی آنکھیں، خوف سے حیران ہوں گی، پریشان ہوں گی۔ آنکھوں کے اندر وہ ساری کیفیت جو دل کی ہے وہ نمایاں ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ساتھ اب بھی ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن سے تو ہم خود واقف ہوتے ہیں، لیکن دوسرے بالعموم واقف نہیں ہوتے۔ لیکن دل جب منعکس ہوتا ہے اپنی اس کیفیت میں کہ اظہار کے لیے آنکھوں میں اس کا عکس آتا ہے،
تو بالعموم یہ فوراً ہی آ جایا کرتا ہے، کسی خوف کا، کسی ڈر کا، کسی خوشی کا یا کسی اور کیفیت کا، تو آنکھیں اس کی مظہر بنتی ہیں انسان کے پہلو سے، اور دوسرے آنکھوں سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ انسان اس وقت کس کیفیت میں ہے۔ تو یہ یعنی ایک انسان کا داخلی پہلو ہے جس سے وہ خود واقف ہوتا ہے، اور ایک انسان کا جو خارجی پہلو ہے جس سے دوسرے لوگ واقف ہوتے ہیں۔ تو دونوں ہی معاملات ہوں گے، یعنی انسان کے دل بے پناہ دھڑک رہے ہوں گے خوف سے، اور اسی کے نتیجے میں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اس خوف سے یا اس صورتحال سے جھکی ہوئی ہوں گی، یا اس میں شرمندگی کا ایلیمنٹ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ۔ پوچھتے ہیں کیا مرنے کے بعد ہم ضرور اسی طرح پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم کھنکھناتی ہڈیاں ہوں گے؟ کہنے لگے کہ یہ لوٹنا تو پھر بڑے نقصان کا لوٹنا ہوا۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ کیسا ہے؟ اگرچہ اس میں اس کے اوپر سوال موجود ہے، لیکن یہ سوال آپ ہر اہل زبان اس بات کو جانتا ہے کہ سوال بعض اوقات برائے سوال ہوتا ہے، بعض اوقات سوال برائے ازراہ طنز، ازراہ تضحیک ہوتا ہے، بات کا مذاق اڑانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں ان کی اس صورتحال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا اس وقت جب ہم کھنکھناتی ہڈیاں ہوں گے، آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ لوٹنا تو پھر بڑے نقصان کا ہوگا، نقصان کا لوٹنا ہوا۔ اس کو آگے جب آئے گا یہ نقطہ تو میں واضح کروں گا۔ تو یہاں جو مردود اصل میں رد کرنا کہتے ہیں، لوٹانا، راندہ درگاہ کرنا، واپس بھیج دینا۔ تو جب ہم رد کرتے ہیں کسی چیز کو تو جو رد کی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ مردود ہوتی ہے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں شیطان مردود، تو شیطان مردود کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہے، ٹھکرا دیا ہے، راندہ درگاہ کر دیا ہے۔ تو اس میں اصل میں جو اس کا بنیادی مفہوم ہے وہ لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، واپس آنا ہے، اس کا بنیادی مفہوم ہے۔ تو یہاں یہ اس کے جو اصل مفہوم ہے مردود کا، وہ اس اپنے اصل مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا جو دوسرا مفہوم ہے یعنی ایک طریقے سے مجازی مفہوم، اس میں استعمال نہیں ہوا، اپنے بنیادی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اور ہماری زبان میں دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مردود عام طور پر ہماری زبان میں دونوں دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن رد کرنے کا لفظ لوٹ جائیں گے، رد عمل، یعنی رد عمل کیا ہوتا ہے کہ عمل کے جواب میں جو لوٹائی ہوئی بات ہوتی ہے اس کو رد عمل کہتے ہیں۔ کھنکھناتی اصل میں یہ ایک خاص چیز میں سے جو آواز آتی ہے، ایک تو وہ آواز آتی ہے مثال کے طور پر ہماری اس وقت جو ہڈیاں ہیں جن کے اندر گودا بھی موجود ہے، جن کے اوپر گوشت پوست بھی موجود ہے، تو وہ کھنکھناتی نہیں ہے، ان کی کیفیت مختلف ہے۔ ان کو جب ان کے اوپر ہاتھ مارا جائے یا کوئی چیز ماری جائے تو ان سے جو آواز نکلتی ہے وہ اور طرح کی نکلتی ہے۔ لیکن جب وہ بالکل مردے کی ہڈیاں ہوں گی، جیسے کہ یعنی جس کے ساتھ گوشت پوست یا ان کے اندر گودا موجود نہیں ہوگا، جب وہ مرنے کے بعد جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ کھنکھناتی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جیسے خالی برتن کو بجائیں یا پتھر کو یا چوڑی، جیسے ہم لفظ بولتے ہیں چوڑیوں کی کھنکھناتی ہوئی آواز، تو وہ جو آواز ہوتی ہے اس کو کھنکھناتی کہتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کیا مرنے کے بعد ہم ضرور اسی طرح پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم کھنکھناتی ہڈیاں ہوں گے؟ کہنے لگے کہ یہ لوٹنا تو پھر بڑے نقصان کا لوٹنا ہوا۔ اصل الفاظ ہیں یہ 9 نمبر دیکھیے، اصل الفاظ ہیں انا لمردودون فی الحافرہ۔ حافرہ کے معنی نقش قدم کے ہیں، اس سے رد فی الحافرہ اور رد علی الحافرہ عربی زبان کے محاورے ہیں جو الٹے پاؤں واپس لانے کے معنی میں مستعمل ہے۔ اس کو اتنا ہی پڑھ لیجیے۔ آگے دیکھیے، کیا اس وقت جب ہم کھنکھناتی ہڈیاں ہوں گے، یہ تعجب بتعجب کا مفہوم ہے جو استفہام کے بعد استفہام کے اعادے سے ادا کیا گیا ہے۔
تو یعنی استفہام کے بعد استفہام، یعنی سوال کے بعد سوال، ایک سوال ہوا اور اس کے بعد پھر دوسرا سوال ہوا، تو اس سے ایک تعجب پیدا کیا گیا ہے. یعنی یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ سوال نہیں ہے بلکہ اظہار تعجب ہے. آگے بات یہ ہے، کہنے لگے کہ یہ لوٹنا تو پھر بڑے نقصان کا لوٹنا ہوا. یعنی بظاہر کچھ سنجیدہ اسلوب میں کہنے لگے تو یہ لوٹنا تو بڑے نقصان کی بات ہے. یہ جملہ اگرچہ مذاق کے طور پر، یہ اس کی جو بات کی ایک طرح سے جو اس کے پیچھے جو ذہن ہے اس کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو انہوں نے جملہ بولا ہے، یعنی بظاہر کچھ سنجیدہ اسلوب میں کہنے لگے کہ یہ لوٹنا تو بڑے نقصان کی بات ہے. یہ جملہ اگرچہ مذاق کے طور پر کہا گیا ہے، جیسے یعنی اصل میں دوسرا آدمی یہ سمجھتا ہے، جو یہ جملہ بول رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہونا تو کچھ نہیں، معاملہ تو کچھ نہیں ہونا، ان کی باتوں کی کوئی خاص حقیقت نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا ڈر بھی رہا ہے کہ شاید سچی نہ ہو. تو یہ کیفیت ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے. تو اس میں جملہ ایسا بنایا جاتا ہے کہ جس میں ایک طرف مذاق بھی اڑ جائے اور تھوڑی سی اس کے اندر ایک سنجیدگی کا یا ایک خوف کا عنصر بھی اس کے اندر بیک پر موجود ہو. لیکن ان کے باطن کی غمازی بھی کر رہا ہے، باطن کی غمازی کر رہا ہے، یعنی باطن کی داخل کی گواہی بھی دے رہا ہے کہ قیامت کے جھٹلانے پر ان کا اپنا دل بھی مطمئن نہیں ہے. یعنی جھٹلانے پر مطمئن نہیں ہے، جھٹلا تو وہ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ عقل رکھتے ہیں، حواس رکھتے ہیں، ساری چیزوں سے واقف ہیں. پھر اللہ کا رسول جو عظیم ہستی سامنے کھڑی ہے اس کے کردار سے واقف ہیں، جس کی زبان سے کبھی غلط بیانی اور اس طرح کی کوئی چیز صادر نہیں ہوئی، جو صادق اور امین ہے وہ بات کہہ رہا ہے. تو اس ساری صورتحال کے باوجود خوف تو بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ درجے میں موجود ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ وزن بھی محسوس کر رہے ہیں. لیکن آگے جو جملہ ہے وہ دیکھیے گا، اس کے دلائل کا وزن وہ محسوس کرتے اور اسے نہ ماننے کے لیے نتائج سے ڈرتے. یہ ہم انسانوں کا عام معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں تھوڑا سا اندازہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ نہ کہیں ہوتا ہے، لیکن ہم فوراً کسی نہ کسی طریقے سے یعنی بات کو بھلا کر اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر کسی اور کام میں مشغول ہو کر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بھلانے کی یا اس سے کنی کترانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن معاملہ وہی ہے کہ پر طبیعت ادھر نہیں آتی، یعنی اپنی طبیعت کو وہ ادھر آنے نہیں دینا چاہتے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں پھر یہ بھی ماننا پڑے گا، یہ بھی ماننا پڑے گا، یہ بھی ماننا پڑے گا، اللہ کے رسول کی قیادت ماننی پڑے گی، ان کے احکام ماننے پڑیں گے، ان کے مطابق چلنا پڑے گا، ہماری عصمت، ہماری دولت، ہماری سلطنت ختم ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. تو یہ خوف چونکہ پیچھے موجود ہے، تو اس لیے انسان اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ یہ کرتا ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی چیز نظر آ رہی ہو تو اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، بلانے کی کوشش کرتا ہے. جب بلانے کی کوشش کرتا ہے آہستہ آہستہ پھر ایک بار وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ جو اندر کے ضمیر کی ہلکی سی آواز ہے وہ بھی اس کو اس کی طرف متوجہ نہیں کرتی، جب وہ بار بار اس کا دروازہ بند کرتا رہتا ہے. تو یہ متن اور ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا، جتنا حصہ آج ہم نے پڑھنا تھا. تو اس میں اب میں اعادے کے طور پر، اعادے کا یعنی دہرائی کا طریقہ ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ کچھ سوال آپ کے سامنے جو پوری سورہ کے جتنا حصہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اس سورہ کا جو متن ہے اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس کو ہم سوالوں کی انداز میں سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کا جواب آپ کے سامنے لا کر اس کو واضح کر دیتے ہیں. تو ایک سوال یہ ہے کہ سورہ کے آغاز میں کن چیزوں کی گواہی دی گئی ہے یا قسم کھائی گئی ہے؟ جواب میں نے سامنے لکھ دیا ہے، آپ چاہے اس کے اوپر سے پڑھ کے بتائیے، لیکن سورہ کو ذہن میں رکھیے. چلیے میں بول دیتا ہوں کہ ہواؤں اور بادلوں کی، یعنی سورہ کے آغاز میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، جن چیزوں کی گواہی دی گئی ہے، تو وہ ہواؤں اور بادلوں کی دی گئی ہے. اور دوسرا سوال، ابھی ہم نے جو پیچھے چیزیں پڑھی ہیں یہ ان کو دوبارہ سے ذہن نشین کر لیجئے تاکہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ ایک طریقے سے دوبارہ سے یاد بھی ہو جائے اور جب ہم یہاں سے اٹھیں تو وہ اس کے مفہوم کو پوری طرح اپنے ذہن میں لے کے جائیں. ہواؤں اور بادلوں کی گواہی کس پہلو سے ہے؟ ان پر
اللہ کی قدرت اور تصرف کے پہلو سے اور تاریخ کے پہلو سے. اس بات کو میں نے واضح بھی کیا تھا کہ ہوا، بادل اور اس طرح کی دوسری جو چیزیں اللہ کی قدرت کا اظہار کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ واقعات ہوتے ہیں. تو جو قدرت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، تصرف کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ہمارے لیے ایک شہادت بنتا ہے، ہمارے لیے ایک گواہی بنتا ہے. اور اسی طرح ماضی کے اندر جب انہی ہواؤں نے، انہی بادلوں نے، اسی زمین نے، انہی پتھروں نے، اسی آسمان نے جب اللہ تعالیٰ کے قدرت اور تصرف کے مختلف پہلو آشکار کیے ہوتے ہیں ماضی کے اندر، تو وہ ایک تاریخ کے طور پر اسٹیبلش ہوتے ہیں. اس تاریخ کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، تو یہ دوسرا پہلو اس کے نتیجے میں سامنے آتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہوائیں اور بادل کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قیامت کا دن جو ہے وہ شدنی ہے، وہ ہو کر رہنے والا ہے، وہ ہونی ہے جسے بالآخر ہونا ہے. چوتھا یہ ہے کہ تھرتھری کب چھوٹے گی؟ تھرتھری اس وقت چھوٹے گی جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور جب انسان کو ایک دفعہ اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہوگی اور دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا. یہ ظاہر ہے کہ اس خاص موقع کی طرف، قیامت کے موقع ہی کی طرف اشارہ کیا ہے. پھر یہ اگلا سوال یہ ہے کہ جب تھرتھری چھوٹے گی تو لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ اور اس کا جو جواب ہے کہ لوگوں کی دو حالتوں کو یہاں بیان کیا گیا ہے سورہ میں، اور جگہوں پر اور بھی کئی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہاں جو جن دو حالتوں کو بیان کیا گیا ہے اس میں سے ایک حالت یہ ہے کہ انسانوں کے جو دل ہیں وہ خوف سے دھڑک رہے ہوں گے، دھک دھک کر رہے ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ نگاہیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی. ایک داخلی پہلو ہے، ایک خارجی پہلو ہے. تو یہ ایک خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے ہمارے لیے کہ ڈسکشن کو کرنے سے پہلے. جی ٹائم کتنا رہ گیا؟ جی 10 منٹ. جی ٹھیک ہے. جی سوال نہیں ہے، یعنی کیونکہ ایک خاص موضوع، یہی وہ موضوع ہے جس کو ہم اس سے پہلے مختلف صورتوں میں بھی دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اور قرآن مجید کا یہ جو آخری باب ہے، یہ آخری باب خاص طور پر قیامت کے انذار کے حوالے سے ہے. تو اس لیے ایک ہی بات کو یا ایک ہی بات کے مختلف پہلوؤں کو مختلف طریقے سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. اس میں جو ایک سوال ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو اس سورہ سے بھی نمایاں ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں ان سے بھی نمایاں ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کا، جس کو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، اس کا اصل مسئلہ یا ہدف کیا ہے؟ وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ کیوں نازل ہوا ہے؟ اور اللہ کے رسول آئے ہیں تو وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس کے 3 جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی دنیا بہتر ہو جائے، اس لیے قرآن مجید ان کو ہدایات دیتا ہے تاکہ وہ دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر کر لیں اور بہتر زندگی گزاریں. اور دوسرا اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آخرت بہتر ہو جائے، یعنی وہ آخرت میں جائیں تو وہ قرآن مجید فوکس کرتا ہے اس کو اور اسی طرف انسانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے. تیسری بات یہ امکان ہو سکتا ہے، تیسرا یعنی اگر ہم اس کے آپشن رکھنا چاہیں تو تیسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو دنیا کی طرف بھی، دنیا کی بہتری کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے اور آخرت کی بہتری بھی اس کا مسئلہ ہے. یعنی انسان دنیا میں بھی بہتر ہوں اور آخرت میں بھی بہتر ہوں، یہ مسئلہ ہے. یا انسان آخرت ہی میں بہتر ہوں، یہ مسئلہ ہے. یا انسان دنیا ہی میں بہتر ہوں، یہ مسئلہ ہے. کون سا مسئلہ ہے؟ تو اس میں جب قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے لفظ پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ میں سے ہر شخص اس کی گواہی دے گا کہ قرآن مجید کا مسئلہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے کہ انسانوں کی قیامت، انسانوں کی آخرت وہ بہتر ہو جائے. جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، دنیا کے بارے میں بھی بات ضرور کی جاتی ہے، لیکن اس کا بھی اصل لنک آخرت سے ہوتا ہے. یہ بات ہے جس کو ہمیں بہت ہی ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے. اس میں بھی ایک خاص چیز آپ دیکھیے کہ ابھی میں نے جو لفظ استعمال کیا شروع میں اس سورہ کے تعارف میں، وہ لفظ تھا انذار کا. انذار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انذار کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈرانا.
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور خود جو پیغمبروں کے ساتھ کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے خود کیا بتایا ہے، کیوں نازل فرمائی ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں. تو وہ بنیادی طور پر جو ان کا ہدف ہوتا ہے وہ انذار ہوتا ہے. کس چیز؟ انذار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ڈرانا. تو ڈرانا کس چیز سے؟ یعنی تخفیف پیدا کرنا اس بات کی کہ ایک دن واقع ہو کر رہنا ہے، قیامت کا دن شدنی ہے، یہاں کی زندگی محدود ہے، اس زندگی کے بعد ایک دن آپ کو اٹھایا جائے گا اور وہاں آپ کا حساب کتاب ہونا ہے. یہ ایک سادہ پیغام ہے جو اصل میں قرآن مجید بھی دیتا ہے، جو اللہ کے پیغمبر بھی لے کے آتے ہیں. اصل میں اگر ہم حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کی تمام کتابوں میں اور قرآن مجید میں، دنیا کی تمام کتابیں ایک طرف رکھ دیں اور قرآن مجید ایک طرف رکھ دیں تو ایک ہی فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ دنیا کی تمام کتابیں، وہ سائنس کی کتابیں ہوں، وہ اکنامکس کی کتابیں ہیں، وہ معیشت کی کتابیں ہیں، وہ سیاست کی کتابیں ہیں، وہ ناول ہیں، وہ جو کچھ بھی چیزیں ہیں، ادب کی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری انسان کو متعلق کرتی ہیں اس دنیا کے ساتھ، اس دنیا کی بہتری کے ساتھ، اس دنیا میں ترقی کے ساتھ، اس دنیا کے ارتقاء کے ساتھ، اس دنیا کی تہذیب کے حوالے سے وہ متوجہ کرتی ہیں یا اس کی بہتری کو اپنا مسئلہ بناتی ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے زعماء جو دنیا میں رول پلے کرتے ہیں، جو دنیا میں خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، جن کی مثالیں ہم دیتے ہیں، جن کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اصل میں جن کا ہدف، جن کا مقصد یہی دنیا ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی مدر ٹریسا جیسے ایک بڑا نام ہے، یا کوئی اور ویلفیئر کرنے والا انسان، تو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر خیر پیدا ہو، اس دنیا کے اندر بھلائی پیدا ہو، اس دنیا کے اندر جو معاملات ہیں، جو کسی انسان کی تنگیاں ہیں، وہ ختم ہوں، تکلیفیں ختم ہوں. ڈاکٹرز اور طب کا پورا شعبہ کیا کام انجام دیتا ہے؟ وہ بھی اسی دنیا سے متعلق انسانوں کی جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو سیاستدان اور اس طرح کے بڑے بڑے لیڈر اور اس طرح کی جو بڑی شخصیات پیدا ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ بھی یہی کرتی ہیں کہ انسانوں کا جو معاملہ ہے ایک معاشرتی طریقے پر، ایک ریاست کے نظم کے اندر وہ ایک اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے شر سے وہ محفوظ رہیں، کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچا سکے. اس کے لیے قوانین بنتے ہیں، قوانین پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، سیاست پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، تحقیق ہوتی ہے. اسی طرح سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے عظیم سائنسدان پیدا ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ بھی یہ دنیا ہوتا ہے. وہ بھی دنیا کے اندر ایجادات کرتے ہیں، انسانوں کی راحت کا سامان کرتے ہیں. کہیں اے سی لگ رہا ہے، کہیں بجلی چل رہی ہے، کہیں ریفریجریٹر موجود ہے، کہیں گاڑیاں ہیں، کہیں جہاز ہیں. یہ ساری کی ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو انسانوں کی دنیا کو بہتر بناتی ہیں. ہم اپنے گھروں کو خوبصورت بناتے ہیں، ان کی تزئین کرتے ہیں، ان کے اندر انجینئرنگ کے مختلف شعبے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، تو ہمارے رہن سہن کے بہترین انتظام ہوتے ہیں. ہمارے لباس کے لیے بے شمار انسان خدمت کرتے ہیں. تو یہ مختلف جو بھی شعبہ، جو بھی چیز آپ دیکھیں گے، جو بھی بڑی شخصیت آپ دیکھیں گے، تو وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اسی دنیا کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یا ہماری ذہنی تسکین کے لیے، یا ہماری جسمانی تسکین کے لیے، یا ہمارے حال کے لیے، یا ہمارے مستقبل کے لیے، جو اسی دنیا کے اندر محدود ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے. لیکن قرآن کیا کرتا ہے؟ پیغمبر کیا کرتا ہے؟ پیغمبر بالکل ایک تمام دنیا کے لیڈروں سے، تمام دنیا کے زعماء سے، تمام دنیا کے قائدین سے ایک بالکل مختلف جگہ پر کھڑا ہوتا ہے. وہ مختلف جگہ ہے کہ وہ اصل میں دنیا کی بات ہی نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا چند دن کا ایک خواب ہے، اس کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کو اگر دیکھنا ہے تو آخرت اور قیامت کے تناظر میں دیکھیے، اور اس کو گزارنا ہے تو اسی تناظر میں گزاریے. اس لیے اس کی اہمیت اسی کی بنیاد پر ہے. اگر اس کی جو بھی اہمیت ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس مرد میں جو کچھ آپ نے کرنا ہے اس کے کیے کی بنیاد پر آپ کی آخرت سنورنی ہے یا خراب ہونی ہے. یہ وہ پیغام دیتا ہے. تو مسئلہ کس کو بناتا ہے؟ مسئلہ وہ آخرت کو بناتا ہے، مسئلہ وہ قیامت کو بناتا ہے، مسئلہ اس دن کو بناتا ہے جو دن واقع ہو کر رہنا ہے، جس دن ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے. اسی طرح جو وہ کتاب لے کر آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اس سے پہلے بھی
جو کتابیں آئی ہیں، اس سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے ہیں، تو وہ مسئلہ کس کو بناتے ہیں؟ وہ مسئلہ بناتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ دنیا میں انسان کتنی ترقی کرتا ہے، یہ انسان اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان کیا کیا ایجادات کر دیتا ہے، کیا کیا بہتری کے کام کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ پیغمبروں کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہا ہے، اور کیونکہ اصل میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس دنیا کی، یہ خواب ہے اور وہ اصل زندگی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں جو ہمارے لیے کا مسئلہ ہے، ہمیں یہ کہ ہمیں اپنے ہر معاملے کو، ہر لمحے کو، ہر وقت کو، ہر معاملے کو اصل میں ہمیں اس جگہ پر رکھنا چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو اصل مسئلہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوں، اسی کو اپنا اصل مسئلہ بنائیں، اس دنیا کو بھی ایسے گزاریں کہ اصل میں ہم اس دنیا کے لیے اس دنیا کو جی رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے عمل کا ہر جو پہلو ہے وہ اسی اعتبار سے سامنے آئے گا، یعنی ہم اپنی رشتہ داریاں نبھائیں گے تو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے نبھائیں گے، ہم اپنی دوستیاں بنائیں گے یا نبھائیں گے تو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے نبھائیں گے یا بنائیں گے۔ اسی طرح ہم کوئی سیاست میں کردار ادا کریں گے تو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے، ہم کوئی مال اسباب بنائیں گے یا خرچ کریں گے تو اس میں بھی پیش نظر ہمارے آخرت ہوگی۔ اسی طرح ہم زندگی میں جو اوقات گزارتے ہیں، صبح دوپہر شام رات، کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی سے کچھ لیتے ہیں، میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں، آپ مجھ سے معاملہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ کس جگہ سے کرتے ہیں؟ اگر ہم دنیا کی جگہ سے کرتے ہیں تو پھر ہم غافل ہو جائیں گے آخرت سے۔ تو اس پورے معاملے کے اندر، زندگی کے ہر مسئلے کے اندر ہماری زندگی کا ایک ہی نقطہ ہونا چاہیے جس کے اندر ہماری پورے 24 گھنٹے اس ایک نقطے کے ارد گرد گھومنے چاہیے، اور وہ نقطہ ہے قیامت، وہ نقطہ ہے آخرت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔